اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ باطل سے محفوظ فرما، چیزوں کی حقیقتیں ہم پر ظاہر فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارنا حقائق الاشياء كما هي، آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم۔ درود پاک پڑھی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله
ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آلہ وصحبہ وسلم. بآواز بلند درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم وأذهب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. جب بھی موت آئے خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ ہم سچی پکی توبہ کر چکے ہوں. اللہ ہم سے راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی دے، ہر گناہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کا درس جاری تھا اور ہم یہ واقعہ سماعت کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ارض مقدس یعنی فلسطین بیت المقدس کے باہر قیام پذیر تھی اور ارض مقدس پر کافروں کا قبضہ تھا. موسیٰ علیہ السلام مصر سے انہیں لے کر چلے جہاد کے لیے اور وہاں پہنچ کر ان پر خوف اتنا طاری ہو گیا کہ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ، وہ بولے اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک یہ کافر اس بستی میں ہیں ہم کبھی بھی ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے. فاذهب انت وربک فقاتلا، پس آپ جائیے، آپ کا رب جائے، آپ اور آپ کا رب دونوں مل کر جنگ کریں. فقاتلا، جہاد کریں. انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، آپ نے عرض کی اے میرے رب بے شک میں صرف اپنی جان کا مالک ہوں، اپنے بھائی کا مالک ہوں، باقی یہ پوری قوم میرا کہنا نہیں مان رہی. قوم کی اکثریت جہاد سے روگردانی کر رہی ہے. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بس اے میرے رب ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان فرق کر دے، جدائی کر دے، یعنی ہمارا معاملہ اور ان کا معاملہ جدا کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس قوم پر. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال کے لیے ارض مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی. اب دیکھیں بنی اسرائیل ہیں مسلمان اور ارض مقدس پر قبضہ کافروں کا ہے، لیکن جب انہوں نے جہاد سے روگردانی کی تو 40 سال مزید کافر قابض رہے اور اللہ نے فرمایا ارض مقدس ان پر 40 سالوں کے لیے حرام کر دی گئی. معلوم یہ ہوا کہ جب مسلمان جہاد سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر مقدس مقامات پر کافر قابض ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بیت المقدس پر فلسطین پر یہودی کیسے قابض ہیں
تو اس کی وجہ قرآن نے بیان کر دی، اس لیے کہ امت مسلمہ نے جہاد چھوڑ دیا، بلکہ جہاد کی گفتگو بھی چھوڑ دی۔ کم از کم قوم کے اندر جذبہ جہاد تو ہونا چاہیے، شوق شہادت تو ہونا چاہیے، ناموس رسالت کے مسئلے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تو ہونا چاہیے، کم از کم ناموس رسالت کے مسئلے کی فکر تو ہونی چاہیے، کم از کم اتنا دل تو جلنا چاہیے کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا، 73 سال گزر گئے، افسوس اس ملک میں اسلام ہم نافذ نہ کر سکے، اس ملک پر لٹیرے قابض آتے رہے، سوائے چند ایک کے اکثر حکمراں لٹیرے گزرے، ملک انہوں نے لوٹا، ملک کو نقصان پہنچایا، ملک کی عزت کو نقصان پہنچایا، اسلام سے ملک سے غداری کی، یہود و نصارہ دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ 73 سال میں ہم اپنا کشمیر آزاد نہ کرا سکے، 73 سال میں ہم پاکستان کو خوشحالی نہ دے سکے، امن نہ دے سکے، سکون نہ دے سکے، اسلامی نظام مصطفیٰ قائم نہ ہوا، پاکستان اسلام کا قلعہ نہ بنا۔ 73 سال میں آپ دیکھیں ہر سرکاری محکمے میں نیچے سے لے کر اوپر تک حرام خور رشوت خور بیٹھے ہیں، سوائے چند ایک کے، ہر ادارے میں اکثریت حرام خوروں کی، یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کی، پاکستان اور اسلام کے غداروں کی بھری ہے۔ اداروں میں، حکومت میں، سرکاری محکموں میں چند ہیں مخلص جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے وفادار ہیں، اور انہی کے صدقے یہ ملک چل رہا ہے۔ ورنہ یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان چند مہینوں میں ختم ہو جائے، وہ آج بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ جو مخلص لوگ ہیں، جو پاکستان سے مخلص ہیں، اسلام سے مخلص ہیں، وہ 73 سال سے ان کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ 1953 میں وہ چاہتے تھے پاکستان ختم ہو جائے، کیونکہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے، 1951 میں 51 میں لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، شہید کر دیے گئے، اور جو پاکستان سے اور قائد اعظم سے مخلص لوگ تھے سب کو ہٹا دیا گیا۔ قادیانی اس ملک پر قابض ہو گئے، قادیانی وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ اور دیگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو قادیانی حاوی ہو گئے۔ یہ ملک کو بیچنا چاہتے تھے، ملک کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور جو انگریزوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان چند سالوں میں ختم ہو جائے گا، وہ اس دعوے کو سچا ثابت کرنا چاہتے تھے۔ لیکن 1953 میں جو پاکستان سے اور اسلام سے مخلص تھے انہوں نے تحریک چلائی، اس تحریک میں 30,000 سے زائد افراد شہید ہوئے، گولیوں سے بھون دیا گیا، قتل عام کیا گیا، لیکن وہ تحریک رکی نہیں۔ سینکڑوں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، انہیں غدار، دہشت گرد، نہ جانے کیا کیا القاب دیے گئے، لیکن تحریک چلتی رہی۔ کئی ہمارے بزرگوں کو سزائے موت سنائی گئی، مگر تحریک چلتی رہی۔ اسلام کو وہ دبا نہیں سکے، کیونکہ جو حکومتی معاملات ہیں اس میں تو غدار بہت ہیں، مگر پاکستانی عوام کو دیکھیں تو پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت پاکستان سے وفادار ہے، پاکستانی مسلمانوں کی اکثریت اسلام سے وفادار ہے، اور اسلام کی فطرت ہے جتنا دبایا جائے اتنی قوت سے وہ ابھر کر آتا ہے۔ یہ حق کی فطرت ہے کہ حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ پھر یہ چلتا رہا سلسلہ، 1953 سے لے کر 1974 تک آپ دیکھیں تقریباً 21 سال تک یہ جد و جہد جاری رہی، اور پھر 1974 میں قادیانی اس ملک میں کافر قرار دیے گئے۔
1973 کا آئین بنا جس میں اسلامی شرکیں لائی گئیں، اور اب یہ تحریک کامیابی کی طرف جانے لگی، نظام مصطفیٰ کی طرف جانے لگی۔ تو پھر 1977 میں ایجنسی کے جو لوگ تھے، دشمنان اسلام ایجنسیاں، انہوں نے اس تحریک میں اپنے نمائندے داخل کر کے فسادات کروائے، گاڑیاں جلا دی گئیں، مکانات جلا دیے گئے۔ دشمنان اسلام کی ایجنسی کے لوگ فسادات کرنے لگے، اور پھر بہانہ ملا مارشل لا لگانے کا، پھر مارشل لا لگا دیا گیا۔ 1980 سے لے کر 2010 تک اگر آپ دیکھیں، 1980 سے لے کر 2010 تک ہر ممبر سے یہی درس دیا گیا کہ ہم جنگ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو امن والے ہیں، ہم تو درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم امن والے ہیں، ہم پر امن ہیں، لیکن جہاد میں بارود استعمال کرنا یہ سعادت کی بات ہے۔ جہاں درود کا موقع ہوگا درود پڑھیں گے، اور جہاں دشمن کی گردن اڑانے کا موقع ہوگا وہاں دشمن کی گردن اڑائیں گے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم جہاد کے خلاف ہیں، جنگ کے خلاف ہیں، تو یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن طیبہ سے جہاد کی فرضیت ثابت ہے۔ جو جہاد کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کی قربانی، نہ روزے۔ تو جہاد فرض ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو جہاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم مظلوموں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم ظالم کی گردن پکڑنے والے ہیں۔ ہماری تلوار، ہماری بندوقیں، ہمارا ہتھیار ظالموں کے خلاف ہے، کشمیری مظلوم مسلمانوں کے لیے ان کے حق میں ہے، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ نظریہ دینا تھا، لیکن بار بار یہ نظریہ دیا گیا، اور یہ نظریہ دیا گیا کہ ہمارا جہاد سے کیا تعلق، ہمارا جذبہ شہادت سے کیا تعلق، ہم تو جناب سیدھے سادے لوگ ہیں۔ اور جب بھی بات کی گئی تو کہا گیا درود شریف پڑھیں، دعائیں مانگیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، واقعی ہتھیار ہے۔ لیکن امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں، حضور نے انہیں دعا دی کہ یا اللہ انہیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ان کی ہر دعا قبول ہوئی، یہاں تک کہ یہ کبھی دریا میں جاتے، سمندر میں جاتے تو کشتی کی ضرورت نہیں تھی، یہ سمندر کے کنارے کھڑے رہتے اور کہتے یا اللہ مجھے سمندر سے پار کر دے، تو یہ پار ہو جاتے، جو دعا مانگتے وہ ہو جاتی۔ صحابہ کرام ان کے پاس دعا کرانے آتے، لیکن جب جہاد کا موقع ہوا تو یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے انہوں نے دعا نہیں کی، بلکہ میدان جنگ میں گئے اور جہاد کیا۔ یعنی جن کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے دعا ضرور کی لیکن میدان جنگ میں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا کسی کو شک ہے؟ حضور نے دعائیں فرمائیں، لیکن کہاں فرمائی؟ میدان بدر میں فرمائی، غزوہ احد میں فرمائی، غزوہ حنین میں فرمائی، غزوہ خندق میں فرمائی، غزوہ طائف، غزوہ بنو قینقاع، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو قریظہ، 27 غزوات میں خود رسول اللہ شریک ہوئے، آپ نے وہاں جا کر دعا فرمائی۔ تو دعا بھی کرنا ہے اور عملی اقدام بھی کرنا ہے۔ اور پھر 73 سال سے یہی کوششیں ہیں کہ جو حق کی آواز نکالے اسے دبا دیں۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں، نادان ہیں، یہ نہیں دبا سکتے، کیونکہ جو حق کی آواز نکالتا ہے، جو حق بلند کرتا ہے، وہ اللہ کے لشکر کا حصہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا لشکر ہمیشہ غالب رہے گا، اور ان سے مقابلہ کرنے والا دین کا مخالف ہے، وہ اللہ کا مقابل ہے۔ بتائیے کو اللہ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ دینی طبقے کو کمزور سمجھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں حافظ سعد کو، مفتی غلام غوث بغدادی صاحب کو،
اور دیگر جو مجاہدین ختم نبوت ہیں ان پر جھوٹے مقدمات قائم کر کے جیلوں میں بند کر کے وہ اس تحریک کو دبا سکیں گے؟ نہیں۔ جیلوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے قائدین وہ ہیں جو اپنی گردن لے کر نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، تو گردن بھی چلی جائے تو یہ سعادت کی بات ہے، ان کے لیے تو جیل کیا حیثیت رکھتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار دعا کرتے ہیں اللہ ان ظالموں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ اگر یہ اسلام کے خلاف اسی طرح چلتے رہے تو پھر یہ عبرت کا نشان بن جائیں گے، اور ہم نہیں چاہتے یہ ذلیل و رسوا ہوں، ہم چاہتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ اس ملک کو جو لادینی اور سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ جو اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، غدار ہیں، انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو پاکستان میں اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ ہیں انہیں بھی تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اسلامی نظام مصطفیٰ قائم فرما۔ ہمارے قائدین، کارکن، مجاہدین جو جھوٹے مقدمات میں قید و بند میں ہیں سب کو شاندار رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ دشمنان اسلام کے یاروں کو شکست عطا فرما، دشمنان اسلام کی قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔